السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ڈومین 5 کو سٹارٹ کر چکے ہیں۔ میں نے اس کا فرسٹ پارٹ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ آج سیکنڈ پارٹ ریکارڈ کروں گی۔ CISSP ڈومین 5۔ ڈومین 5 کیا ہے؟ آئیڈینٹی اینڈ ایکسیس مینجمنٹ، ان پیرنتھس IAM نا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے پارٹ 1 کو جو ہے نا پوائنٹ نمبر 6 کے اوپر فنش کیا تھا، اور میں پارٹ نمبر 2 کو جو ہے نا پوائنٹ نمبر 7 سے سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ میری آج کل کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے رکھوں پارٹ کو۔ پہلے میں 22 منٹس تک لے جاتی تھی، لیکن اب میں نے ان کو چھوٹا کر دیا ہے نا۔ تو پارٹ زیادہ ہوں گے بٹ ناٹ نیسسرلی کہ کانٹینٹ بھی زیادہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 7 ہے سم تھنگ یو نو۔ دا موسٹ کامن authentication technique is the password, a string of characters entered by the user. Passwords are typically static. Passwords are weak security mechanism for several reasons. Password ایک جو ہے نا سیکیورٹی کا سب سے ویک وہ ہے، پر بہت زیادہ کامن ہے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 1 آتا ہے یوزرز آفن چوز پاس ورڈز دیٹ آر ایزی ٹو ریممبر، ٹھیک ہے نا۔ کیوں ہے کمزور، یہ اس کی کمزوریاں بتا رہا ہے۔ پھر ہے نا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رینڈملی جنریٹڈ پاس ورڈز آر ہارڈ ٹو ریممبر کازنگ مینی یوزرز ٹو رائٹ دیم ڈاؤن۔ لازمی جب وہ اسٹرانگ پاس ورڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ لمبے بھی بہت ہو جاتے ہیں اور مشکل بھی ہوتے ہیں یاد رکھنا، تو بہت سے لوگ اسے لکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے پوائنٹ یوزر شوڈ آفن شیئر دے پاس ورڈ اور forget them، ٹھیک ہے نا۔ کتنی دفعہ یہی ہوتا ہے نا، forget your password، بہت کامن سی چیز ہے یہ۔ اور پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 4، اس کا ہے اٹیکرز ڈیٹیکٹ پاس ورڈ تھرو مینی مینس انکلوڈنگ آبزرویشن، سنیفنگ نیٹ ورکس اینڈ اسٹیلنگ ڈیٹا بیسز نا۔ پھر آتا ہے پوائنٹ پاس ورڈز آر سم ٹائم ٹرانسمیٹڈ ان کلیئر ٹیکسٹ اور وتھ ایزیلی بروکن انکرپشن پروٹوکال نا۔ زیادہ تر جو ہے نا ٹرانسمٹ ہوتے ہیں نا پاس ورڈ، وہ پلین ٹیکسٹ میں جو اوریجنل لینگویج ہوتی ہے اسی میں ہی ہوتے ہیں، اور اگر ہے نا انکرپٹ بھی ہوتے ہیں تو بہت ہی جیسے ہے نا ویک انکرپشن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے پاس ورڈ ڈیٹا بیس آر سم ٹائمز اسٹورڈ ان پبلکلی ایکسیسیبل آن لائن لوکیشن نا۔ پاس ورڈ ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے سم ٹائم اسٹور ہوتا ہے جہاں پر پبلک کی ایکسیس ہوتی ہے۔ اور پھر ہے نا آتا ہے بروٹ فورس اٹیکس آر کین کوئکلی ڈسکور ویک پاس ورڈ نا، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 8 پاس ورڈ پالیسی کمپوننٹ۔ پاس ورڈ کے بارے میں اب یہ بتا رہا ہے، وہ پہلے اس کی وانریبلٹیز کے بارے میں بتا رہا تھا، اب اس کے بارے میں بتا رہا ہے نا کہ اس کی پاس ورڈ کی میکسیمم ایج کیا ہونی چاہیے۔ The setting require users to change their password periodically, such as every 45 days. Some documents refer to this as password expiration نا۔ 45 دن کے اندر 45 ڈیز کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ پاس ورڈ بدل دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ جگہ پر جو بہت سیکیورٹی کنٹرولز میں کام کرتے ہیں وہاں کے تو پاس ورڈ بہت فریکوینٹلی بدلے جاتے ہیں اور بہت کامپلیکس ہوتے ہیں۔ اب پاس ورڈ کامپلیکسٹی، دا ڈفرنٹ کیریکٹرز ٹائپس آر لوور کیس، اپر کیس، نمبرز اینڈ اسپیشل کیریکٹرز نا۔ کامپلیکس بنانا ہو تو یہ سارے چیزیں ہیں نا کہ لوور کیس بھی کرو، اپر کیس بھی کرو، نمبرز اور اسپیشل کیریکٹر۔ جیسے اسپیشل کیریکٹرز وہ ڈالر سائن ہے اور ایٹ کا سائن ہے۔ اچھا، پاس ورڈ سچ ایز ایٹ لیسٹ 8 کیریکٹرز بیکاز شارٹر پاس ورڈز آر ایزی ٹو کریک۔ پھر آتا ہے منیمم ایج۔ منیمم ایج کیا ہے؟ دس سیٹنگ پریونٹس یوزرز فرام چینجنگ دیئر پاس ورڈ اگین انٹل اے سرٹن ٹائم پاسز نا۔ ایک منیمم ایج پاس ورڈ کی سیٹ کی جاتی ہے جو پریونٹ کرتی ہے
بہت سے نقصانات سے نا. پھر آتا ہے پاسورڈ ہسٹری. مینی یوزرز گیٹ ان ٹو دا ہیبٹ روٹیٹنگ بٹوین ٹو پاسورڈس نا. Password history remembers a certain number of previous password and prevents user from reusing passwords. ٹھیک ہے، pretty much یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے اور یہ ہمارے روزمرہ کے کام ہے، تو ان کو سمجھنا اتنا مشکل ہے بھی نہیں نا. پھر نمبر 9 آتا ہے اسمارٹ کارڈز نا. اسمارٹ کارڈ کیا ہوتا ہے؟ کریڈٹ کارڈ سائز کا آئی ڈی اور بیج ہوتا ہے. ہیز این انٹیگریٹڈ سرکٹ چپ embedded in it. آج کل تو وہ سرکٹ چپ آ گیا ہے نا اس کے اندر. اسمارٹ کارڈز contain information about the authorized user, that is the user that is used for identification. پھر آتا ہے نمبر 10 ٹوکنز. ٹوکنز جو ہے آئی تھنک ہم جو ہے ڈومین 4 میں بھی پڑھ چکے ہیں ٹوکنز کے بارے میں. کیونکہ اب ہے نا میرا ایسا اندازہ ہے کہ ایزی ہوتا چلا جائے گا کیونکہ بہت سارا ریپیٹڈ سٹف ہے. بس پہلے سرسری بتا دیا گیا پچھلے ڈومین کے اندر اور پھر جو ہے نا اگلے ڈومینز میں بس ان کی ڈیٹیل آ گئی، یا پچھلے ڈومینز میں ڈیٹیل تھی اور اگلے ڈومین میں جسٹ بریف کسی چیز سے اگر ریلیٹڈ ہے تو بتایا جاتا ہے. تو نمبر 10 ہے ٹوکنز. ٹوکن ڈیوائس اور ہارڈ ویئر ٹوکن از اے پاسورڈ جنریٹنگ ڈیوائس دیٹ یوزر کین کیری ود دیم. A common token used today includes a display that shows a 6 to 8 digit number. Two type of tokens ہوتے ہیں. Synchronous dynamic password token. Hardware tokens that create synchronous dynamic password are time-based and synchronized with an authentication server نا. یہ ٹائم بیس ہوتا ہے پاسورڈ اور ہے نا جو ہے سنکرونائز ہوتا ہے آتھینٹیکیشن سرور کے ساتھ نا. دے جنریٹ اے نیو پن پیریوڈکلی. نیا پن آتا ہے جیسے جیسے ٹائم نکلتا ہے. سچ ایز ایوری 60 سیکنڈز، یعنی سمجھے ایک منٹ میں ہی. دس ریکوائرز the token and the server to have accurate time. The user enter a user's name, a static password, and the PIN into the web page. Other time, the system prompts user to enter the PIN after entering the username and password. تو کیا ہوتا ہے کہ دو طریقے سے ہوتا ہے نا. یا تو ہے نا یوزر جو ہے انٹر کرتا ہے اپنا یوزرز نیم اور پاسورڈ اور پھر پن نا. ادر ٹائم سسٹم پرامپٹ کرتا ہے اس کو، وہ کرتا ہے کہ یوزر انٹر کرے اپنا پن نا. پھر اس کے بعد آتا ہے اسی کا پوائنٹ نمبر 2 اے سنکرونائز ڈائنامک پاسورڈ ٹوکن ڈز ناٹ یوز کلاک. یہ ٹائم بیس نہیں ہوتا ہے. انسٹیڈ دا ہارڈ ویئر ٹوکن جنریٹس پن بیسڈ آن این الگوریدم. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اے یوزر وڈ فرسٹ سبمٹ اے یوزرز نیم اینڈ اے پاسورڈ ٹو دا ویب پیج. آفٹر ویلیڈیٹنگ دا یوزرز کریڈینشیل، یعنی وہ پہلے اپنا یوزرز نیم ڈالے گا اور پاسورڈ ڈالے گا، پھر اس کو ویلیڈیٹ کیا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ صحیح بندہ ہے کہ نہیں ہے. The authentication system uses the token identifier to create a challenge number and sends it back to the user via the web page. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہے نا ویلیڈیٹ ہوتے ہیں اس کے کریڈینشیل، اور پھر آتھینٹیکیشن سسٹم کیا کرتا ہے، ٹوکن آئیڈینٹیفائر کو کریٹ کرتا ہے ایک چیلنج نمبر سے اور سینڈ اٹ بیک ٹو دا یوزر وائی دا ویب پیج. دا چیلنج نمبر چینجز ایچ ٹائم ٹو یوز authenticates, so it is often called a nouns. ناؤنس کی بھی میں نے ڈیفینیشن نیچے لکھ دی ہے. دا چیلنج نمبر ول اونلی پروڈیوس دا کریکٹ ون ٹائم پاسورڈ آن دا ڈیوائس belonging to that user. اچھا ناؤنس کیا ہے؟
a time varying value that has a acceptably small chance of repeating. एग्जाम्पल इसका क्या है कि एक रैंडम वैल्यू जनरेट होती है जो हर दफ़ा नहीं होती है, यानी सेम वैल्यू हर दफ़ा नहीं होती है. अच्छा, अब आता है पॉइंट नंबर 11. पॉइंट नंबर 11 है समथिंग यू आर. ये सारा बायोमेट्रिक के ऊपर है और है ना, ये सब इंसान की जो आइडेंटिटी है कैसे फिगर इट आउट की जाती है, और ये इतनी कॉमन आज के ज़माने में हो गई है कि हमें इसको समझने में मुश्किल इंशाल्लाह नहीं आएगी. अनदर कॉमन ऑथेंटिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक इज़ द यूज़ ऑफ बायोमेट्रिक्स ना. बायोमेट्रिक का सबसे पहले आता है फिंगरप्रिंट्स, visible pattern on the fingers and thumbs of people. They are unique to an individual and have been used for decades in physical security ना. एक तवील अरसे से जो है ना फिंगर प्रिंटिंग सबसे बेस्ट फॉर्म रहा है आइडेंटिफिकेशन का, और इसका ज़िक्र कुरान के अंदर भी है. और जब मैंने पढ़ा था तो मुझे ऐसा हुआ था कि अल्लाह ताला ने भी ये बात बताई है हमें कि हर एक का फिंगर प्रिंट जो है ना डिफरेंट होता है. फिर आता है फेस स्कैन्स. यूज़ द जियोमेट्रिक पैटर्न्स ऑफ फेसेस फॉर डिटेक्शन एंड रिकग्नाइज करने के लिए, ठीक है ना, रिकग्निशन, ठीक है. तो फेस स्कैन भी होता है जो हमें मालूम है कि फेस स्कैन होता है. फिर होता है रेटिना स्कैन ना. फोकस ऑन द पैटर्न ऑफ द ब्लड वेसल एट द बैक ऑफ द आई. दे आर द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस में भी. आप रेटिना अगर स्कैन करते हैं तो वो हर एक का मुख्तलिफ होता है, और इवन आइडेंटिकल ट्विंस भी इसमें जो है ना आइडेंटिफाइड होते हैं. आइरिस स्कैन जो अभी हमने डिटेल में पढ़ा था, फोकसिंग ऑन द कलर्ड एरिया अराउंड द प्यूपल. आइरिस स्कैन्स आर द सेकंड मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ बायोमेट्रिक authentication. Like the retina, the iris remains relatively unchanged throughout a person's life. पूरी ज़िंदगी आयरिस जो पैटर्न है वो बदलता नहीं है इंसान का. फिर आता है पाम स्कैन्स. पाम स्कैनर्स scan the palm of hands for identification. They use near infrared light. infrared light क्या होती है? electromagnetic radiation with wavelength longer than those of visible light. जो आम सी लाइट्स हम इस्तेमाल करते हैं ना, उससे इनकी वेव लेंथ ज़्यादा होती है infrared लाइफ की ना. टू मेजर वेन्स पैटर्न इन द पाम ना, यानी कि वो लकीरों को नहीं देखते हैं, वो वेन पैटर्न को देखते हैं, विच आर एज यूनिक एज फिंगरप्रिंट्स ना. फिर आता है वॉइस पैटर्न recognition. This type of biometric authentication relies on the character of the person's speaking voice, known as a voice print. The user speak a specific phrase which is recorded by the authentication system. ये मैंने देखा है कि जो ये अगवा के मुजरिम होते हैं और वो रैंसम के लिए या तावान के लिए फ़ोन करते हैं ना, तो उनकी वॉइस को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें से पुलिस फोर्स बहुत सारी चीज़ें उस वॉइस से निकालती है, बल्कि उनके बोलने के अंदाज से उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस इलाके के हैं, उनका एक्सेंट क्या है, और वो किस फ्रेज़ को ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं. तो वो उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि वो बंदा किस इलाके का है, किस बस्ती का है, या उसका एक्सेंट क्या है. मैंने एक उसमें देखा था कि पुलिस इस तरह से भी डिटेक्ट करती है ना लोगों को, फिर उन इलाकों में जाकर अंदाज़ा करती है और रेट करती है ना. तो देखिए, मैं इसको फिनिश करती हूँ पार्ट 2 को पॉइंट नंबर 11 पर, और है ना पार्ट 12 शुरू करूँगी पॉइंट नंबर 13 पर. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अस्सलाम वालेकुम.